اور جو اللہ کے گھر میں بولے وہ تو بڑا بد نصیب بندہ ہے. پتر 150 کلو دی سبیل اسی لائی, 150 کلو دودھ دی سبیل اس گناہگار نے لائی. کیونکہ صوفیوں کا نوکر ہوں پتر, کیمرے سے بڑا بچ کے رہتا ہوں. میں نے کوئی اس کی ویڈیو شیڈیو بنا کے نہیں چڑھائی ہے حضرت کہ میں لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں. 150 کلو دی سبیل اس گناہگار نے خود لگائی ہے. 10 محرم پہ الحمدللہ میں نے کسی سے دیگ نہیں پکوائی. میں نے اپنے بچوں کی امی کو کہا تو اپنے ہاتھوں سے پکا. یہ حضرت امام پاک کی نیاز ہے حضرت. میں نے کسی دیگی سے دیگ نہیں پکوائی. مجھے کہنے لگی آپ تو جا رہے ہیں پروگرام پہ, مجھے 3000 روپیہ دے جائیں جاتے ہوئے. میں نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا جی میں نے بازار سے چکن منگوانا ہے. میں نے کہا مجھے چکن پسند نہیں, میں چکن نہیں کھاتا, اس لیے میرے امام کے چاول بھی چکن والے نہیں بنیں گے, چھوٹے گوشت کے بنیں گے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں پتر, وہ بیمار ہے, اس کا آپریشن ہوا ہے حضرت جی ہرنیوں کا, لیکن اس نے چولہے کے سامنے کھڑے ہو کے میرے امام کے چاول پکائے بھی اور پھر اس کو محلے میں علاقے میں تک سے. پتر میں یہ نہیں کہتا, لیکن پتر میں صرف آپ کو سکھانے, آپ کو کربلا کا مقصد بتانے کے لیے کہوں. اگر میں امام پاک کو دیکھوں, آپ کے طریقوں کو دیکھوں, تو پتر آپ نے 10 محرم کو پیا ہی کچھ نہیں. آپ تو پیاسے تھے حضرت, آپ تو پیاسے تھے حضرت. آپ نے تو 10 محرم کو کچھ بھی نہیں کھایا بچے, آپ تو بھوکے بھی تھے اللہ کی رضا کی خاطر حضرت. امام نے کیا کیا؟ سجدہ. امام نے کیا کیا؟ تلاوت. جو کام امام نے کیا ہی نہیں وہ کر کے امت نے بات ختم کر دی ہے. لیکن جو کام امام نے کیا وہ امت نے چھوڑ دیا. سجدہ کیا, شہادت سجدے میں ہوئی. تلاوت کی, تلاوت جو ہے نا وہ پھر نیزے پہ ہوئی ہے. ہمیں بزرگوں نے کہا کہ وہ پیاسے تھے, 7 کو پانی بند ہو گیا. ابن زیاد آیا, اس نے کہا حسین بیعت, فرمایا بیعت نہیں کرنی, اس کے علاوہ کو بات ہے تو کر. اس نے پیچھے رپورٹ بھیجی, اس نے کہا حسین بیعت کر رہے نہیں. پیچھے سے اس کو یہ حکم آیا کہ اس طرح کرو کہ حسین کے پاس 7 بچے بھی ہیں, حسین کے ساتھ عورتیں بھی ہیں, اس طرح کرو کہ حسین کا پانی بند کر دو. جب بچے پانی کو ترسیں گے, جب عورتیں پانی کو ترسیں گی, جب وہ روئیں گی, اور ان کا رونا امام حسین امام علی مقام کو کمزور کر دے گا, اور ہم اپنی باتیں امام حسین سے منوا دیں گے. 7 بھی پانی بند, 8 بھی پانی بند, 9 بھی پانی بند, 10 بھی پانی بند. وہ مبارک زبانیں خشک ہوئیں بیٹا, میں کہاں انکار کرتا ہوں. وہ مبارک خلق خشک ہوئے لیکن پانی پیتا. اور دوسری بات بھی سن لو پتر, اگر ان کا ارادہ پانی پینے کا ہوتا, میں پیاسے ہونے سے انکاری نہیں, لیکن اگر ان کا ارادہ پانی پینے کا ہوتا, اگر وہ چاہتے کہ پانی پینا ہے, تو میں کہتا ہوں پتر وہ 10 وہ 20 وہ 30 وہ جتنے ہزار یزیدی کھڑے تھے اس وقت, میں کہتا ہوں ان کی تو اوقات کوئی نہیں. اگر اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے سب کو اکٹھا کر لیا جاتا کہ آج امام حسین کو پانی پینے دینا نہیں, اور میرے حسین کی مرضی ہوتی پانی پینے کی, تو پھر میرے حسین کو پانی پینے سے روک سکتا؟ آپ نے تو منہ ہی نہیں لگایا حضرت. آپ نے, میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت, یہ ہم نے تقریباً جولائی, اگست, جون, مئی کے روزے الحمدللہ ہم نے رکھے ہیں. بڑے سخت روزے ہیں پتر, اور گرمی کے روزے میں حضرت جی سب سے بڑا جو امتحان ہے وہ ہے عصر کا وضو. ٹھیک ہے جی, یہ اگست میں تقریباً 3 بج کے, یہ جون میں تقریباً 3:20 پہ روزہ بند ہو جاتا ہے, اور کھلتا کتنے بجے جا کے 7:20 پہ. 5:30 بجے حضرت جی گرمیوں میں اثر ہوتی ہے. تقریباً 12-13 گھنٹے پیاسے گزر چکے ہوتے ہیں حضرت جی, اور بندہ پھر منہ میں پانی رکھ کے نیچے جانے دیتا نہیں. کیوں بلا؟ کیا جی میری اللہ دی مرضی. بھائی جو دائیں بیٹھا ہے, جو بائیں بیٹھا ہے, اس کو تو نہیں پتا کہ میں پانی نیچے لے گیا ہوں. اگر میں تھوڑا سا لے جاؤں کسی کو پتا تو نہیں لگے گا, لیکن پھر بھی لے کے جاتا نہیں. کیوں کہ میری اللہ کی مرضی. وضو کر کے بعد میں بھی سکون نہیں آتا, بعد میں بھی تھوکتے ہیں وضو کرنے پہ کہ تاکہ منہ میں کوئی تری بھی نہ رہ جائے, تری بھی نیچے نہ جائے. کیوں؟ آج میرے اللہ کی مرضی. میں کہتا ہوں 2024 کے کمزور ایمان والے مسلمان, اور تو منہ میں رکھ کے اندر نہیں جانے دیتا کہ میرے اللہ کی مرضی نہیں, تو میں کہتا ہوں پھر حسین کا انداز کیا ہوگا.
اگر ارادہ ہوتا پانی پینے کا تو روک سکتا. آپ نے تو توجہ نہیں فرمائی ہے. بلکہ میرا ایمان، میرا وجد یہ کہتا ہے کہ وہ نہر فرات، وہ دریائے فرات، وہ امام علی مقام کی بارگاہ میں منتیں کرتا گزرتا ہوگا. امام صاحب یہ ان کا زوم ہے، یہ بے وقوف ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آل رسول پہ پانی بند کر دیا ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں قدم چومنے آ جاؤں. اور میرا ایمان کہتا ہے ہر بار میرے امام نے مسکرا کے آگے سے یہی کہا ہوگا، جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. لیکن پتر ہوا کیا، یہ 75-76 سال ہو گئے ہیں، ہم نے امت کو پانی سے آگے جانے دیا نہیں. امت کو پانی پہ ہی رکھا ہے، کیونکہ یہ سودا ول وکتا ہے. یہ سودا ول پتر ہمارے تو بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے. امام حسین کی تو شان بڑی ہے. کچھ نے لکھا کہ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھی 6 ماہ. کچھ نے کہا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہی ہوئی میدان کربلا میں. جو بھی ہے دونوں میں سے حضرت جی. لیکن اس وقت خاندان نبوت میں، خاندان اہل بیت میں، عمر میں، تصرف میں، طاقت میں، علم میں، فضل میں سب سے جو کم تھے ان کا کیا نام تھا؟ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ. عمر مبارک 6 ماہ. ان کے لیے بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ جتنی دیر امام علی اصغر حیات رہے، جام شہادت نوش نہیں کیا. لکھا ہے کسی نے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ لٹایا نہیں. کسی کی گود میں رہے، کسی کے بازوؤں پہ رہے، کسی کے سینے سے لپٹے رہے، زمین پہ لٹایا نہیں. کیوں نہیں لٹایا؟ اس لیے نہیں لٹایا کہیں یہ نہ ہو زمین پہ لٹائیں، یہ ایڑی رگڑ دیں اور نیچے سے پانی نکل آئے. کیونکہ آج طاقت نہیں دکھانی، آج یہ دکھانا ہے راضی کیسے رہ جاتا ہے. لیکن پتر ہم نے پانی سے آگے جانے دیا. اور آج درجی ہمارے خطابات سن کے اس طرح لگتا ہے کہ اگر ہم کربلا شہادت کو دیکھیں تو اس میں پانی 98% ہے اور باقی سارا کچھ 2% ہے. اللہ پتر یاد رکھنا 2% پانی ہے، 98% کربلا تو کچھ اور ہے. باقی کربلا تو کچھ اور ہے. لیکن ہم نے امت کو پانی سے آگے جانے دیا. تو دیکھ لو حضرت پھر آج امت کا کیا حال ہے. اور حضرت اس قدر، میں اس پہ کیا لفظ بولوں، چشتی صاحب بیٹھے ہیں، علماء، میں حضرت اس طرح کے سوالوں سے بڑا گریز کرتا ہوں. لیکن ہمارا محفلوں سے تعلق ہے. اکثر ہم خطیب یا نقیب وہ جب جوش خطابت میں ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں بھائی جڑا جڑا حسینی ہاتھ کھلارو. ٹھیک ہے جی. یہ سوال بالکل ایسے ہے جیسے مولوی صاحب نماز پڑھا کے پوچھے میں جڑا جڑا مسلمان ہیں ہاتھ کھلارو. بھائی سارے مسلمان ہیں تو نماز پڑھ دے آئے ہیں. ایسے سارے حسینی ہیں. بھائی اتنی گرمی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ حسین پاک کے لیے بیٹھے ہیں اور ان کے بیٹھنے کا ادھر کیا مقصد؟ لیکن ہم جوش خطابت میں پوچھتے ہیں بھائی جڑا جڑا حسینی ہے ہاتھ. اور پھر میں بھی حیران رہ جاتا ہوں کہ ضمیر شریف ہو رہے سارا ہی مر گیا. کسی کا ضمیر اس کو اندر سے نہیں جھنجھوڑتا. تو کیڑے منہ ہاتھ کھلارا لگا، تو کدھر سے حسینی ہو گیا؟ سارے ہی حضرت جی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں. میں پتر آپ ہی سے سوال پوچھتا ہوں، حضرت صاحب بے نماز حسینی ہو سکتا ہے؟ بے نماز تو اس کا مسلمان ہونا مشکوک ہے حضرت جی. حسینی تو پھر اس سے آگے والی بات ہے، کیونکہ کچھ سکھ حسینی ہو سکتا، کوئی ہندو حسینی ہو سکتا، کوئی عیسائی حسینی ہو سکتا. حسینی مسلمان ہی ہوگا. پہلے مسلمان ہوگا پھر اس کے بعد، کیونکہ پتر جو راہ حسین ہے وہ رخصت کا راستہ نہیں، وہ عزیمت کا راستہ ہے. اس لیے حسینی ہونا ہر ایک کی بس کی بات ہے. لیکن میں اپنی محفلوں کو دیکھتا ہوں کہ ساری دی ساری محفلیات کسی کا ضمیر اس کو اندر سے نہیں جھنجھوڑتا. وہ تو کیڑے منہ ہاتھ کھلارا لگا، تو تے بے نماز ہے. حسین کے نانا فرما رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. حسین کے نانا جان فرما رہے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے. وہ تو کیڑے منہ نال ہاتھ کھلارا لگا. میں دیکھتا ہوں ساری کی ساری محفل ہی ہاتھ کھڑا، کسی کا ضمیر اس کو اندر سے نہیں جھنجھوڑتا. وہ تو بھی ہاتھ کھڑا کر چھڑے ہے، ٹیڑے منہ نہ کیتے ہاتھ کھڑا ہے. پتر سارے ہی حسینی الحمدللہ. لیکن پتر ایک بار ہاتھ کھڑا کرنے سے پہلے پوچھا تو کرو خود کو کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائیں، ٹھیک ہے جی، فرمایا بولے گا تے جھوٹ بولے گا،
بولے گا تے جھوٹ بولے گا، پھر کی کرے گا حضرت جی وعدہ خلافی کرے گا، پھر کی کرے گا امانت وچ۔ یہ منافق کی 3 نشانیاں اللہ کے رسول نے بتائیں، فرمایا پہچان لینا، بولے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، امانت میں 3 نشانیاں، فرمایا جس میں ہوئیں سمجھ لینا منافق۔ اور میں حضرت اگر اس حدیث پاک کو سامنے رکھوں اور آپ کو اور خود کو دیکھوں تو تینوں ہی پوری ہیں میں، اور ایسے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں سارے کے سارے حضرت۔ میں حیران، چور چور نظروں سے میں دیکھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں یار سارے سے میری مر گئے سب کے۔ کوئی اپنے آپ کو ٹیسٹر نہیں لگاتا، حسینی اتنا بڑا ٹائٹل پی ایچ ڈی، اس کے بعد کوئی کلاس، کوئی بک، کوئی سبجیکٹ نہیں جو مومن پڑھے گا۔ ایمان کا اوج ہے، ایمان کی انتہا ہے حسینی ہونا حضرت، تو نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ تو پھر میں کہتا ہوں جب پتر پھر کھلار ہی چھڑے جاتا جی کسی محفل چاہتا کہ میں حسینی ہاں، تو پھر پتر ان کا یہ دی لج رکھو یار، پھر ان کا یہ دی لج رکھو۔ اور میں حضرت حیران ہوں حضرت، اتنی محفلیں، اتنے پروگرام، لیکن پروگرام ہونے کے باوجود دن بہ دن پیچھے، دن بہ دن پتر جتنے شہادت امام حسین